صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. گزشتہ درس میں فرمایا کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی دین رہا ہے، طریقہ اور شریعت ان کی مختلف رہی. جب یہ بات سامنے آ گئی تو فرمایا کہ آپ دعوت دیتے رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا کہ دعوت نہ چھوڑیں. فَلِذَلِكَ فَادْعُ، دعوت اللہ کی طرف، دین کی طرف. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق ادا کیا، ہمیشہ اپنے دعوت کی، جہاں بھی آپ گئے وہاں آپ نے اللہ کی دین کی دعوت. اور فرمایا کہ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور پھر آپ اس پر استقامت فرمائے جس طرح آپ کو حکم ہوا ہے. دین کی دعوت دے، دوسرا کام کہ اس پر پھر مستقم رہے استقامت پر. میں استقامت بہت مشکل کام ہے. جب کوئی مشکل آتی ہے نا تو لوگ بھاگ جاتے ہیں. استقامت اسے کہتے ہیں وہ ڈٹ جانا، کھڑے ہو جانا. تو استقامت ہر بندے کے بس کا کام ہے. کئی لوگ تو دین بھی چھوڑ دیتے ہیں، مسلک بھی چھوڑ دیتے ہیں، عقیدہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو استقامت جو ہے یہ بہت سخت دین ہے. پیچھے آپ سن چکے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر مستقم ہو گئے، استقامت اختیار کی. تو استقامت کا حکم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب کو حکم ہے کہ دین کی دعوت بھی دینی ہے اور پھر اس پر استقامت بھی کرنی ہے. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. اور تیسری بات فرمائے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کے خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا. لوگ تو کہتے ہیں جی مولوی صاحب اس طرف کرو، ادھر کرو، یہ کرو، وہ کرو، یہ ہماری بات مانو، لیکن آپ نے تو دین پہ چلنا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کے خواہشات پہ نہیں چلنا. لوگوں کے خواہشات اکثر غلط بھی ہوتی ہیں اور لوگوں کو عقیدے کا، دین کا پتہ بھی نہیں ہوتا، تو ان کی خواہش پہ چلیں گے تو دین تو بگڑ جائے. جس طرح آج کل ہو رہا ہے، آج کل سب خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں. بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش کو خدا بنا لیا؟ خواہش کو خدا کس طرح؟ جس طرح خواہش کی سو جاؤ، یہ خواہش ہے، سو گیا، خدا بنا لیا اس نے. خدا تو کہتے ہیں مسجد میں جا، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے سونا ہے. تو خواہش کو خدا بنا دیا. فرمایا کہ لوگوں کے خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور چوتھی بات فرمائے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور آپ کہیں کہ میں تو اس کتاب پر جو کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اسی پر میں ایمان لاتا ہوں. میرا ایمان اسی قرآن پر ہے. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ. اور اگلی بات فرمائے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ،
اور فرمایا کہ مجھے تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ انصاف کرنا یہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ ایک جگہ فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوى، انصاف کرو اگرچہ تمہارے قریبی لوگوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ انصاف، عدل، اور جہاں عدل ہوگا وہاں نا انصافی نہیں ہوگی، وہاں امن و امان ہوگا۔ جہاں بھی عدل کے خلاف ہوگا تو وہ ظلم ہوگا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جمعے کے خطبے میں آپ سنتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، تو عدل کا حکم ہر جگہ ہے۔ فرمایا تمہارے اپنے کے خلاف بات جا رہی ہو تب بھی انصاف کی بات ہو۔ تو حضور سے بھی فرمایا کہ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ، مجھے بھی یہ حکم ہے کہ تمہارے درمیان کیا کرو جی؟ انصاف کرو، عدل کرو۔ تو عدل بھی اسلام کا ایک بہت بڑا نظام ہے، جس طرح کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عادل، ہاں جی، عدالت ان کی صحیح چلتی ہے۔ اور اگلی بات فرمائے اللہ ربنا و ربکم، اے لوگوں اللہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ یہ دنیا کے مسلمانوں کا ہے، تمہارا نہیں ہے، سب کا ہے۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے۔ فرمایا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، بات یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کام آئیں گے اور ہمارے لیے ہمارے اعمال کام۔ کوئی کسی کا عمل کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جو بویا ہے وہی کاٹے، جو بویا ہے وہی کاٹے۔ ہر بندے کو اس کے عمل کا، اگر اچھا عمل ہے تو اس کے مزے ہیں، اور اگر برا عمل ہے تو اس کے لیے خرابی۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم فما لا حجت بیننا وبینکم، اور تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے سے کام نہیں چلے گا۔ لا حجت بیننا وبینکم، لڑائی جھگڑا، ڈنڈے، ہاں جی، مار کٹائی، بندوق، ڈنڈے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ لا حجت بیننا وبینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے، انصاف کی بات۔ پھر اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر، اللہ ہی کے سامنے ہم نے جمع ہونا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہی کی طرف ہم نے جمع ہونا ہے، والیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، اور یہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، لڑتے ہیں اللہ کے بارے میں جبکہ کئی لوگ یہ بات مان چکے ہیں کہ اللہ حقیقت ہے۔ مستجیب لہ، ہوشیار لوگ، سمجھدار لوگ اللہ کو مان چکے ہیں، تو اب جو لڑائی کرتے ہیں وہ غلطی پر ہے۔ یا تو نہ ماننے والے ہو نا زیادہ، تو بے شمار اچھے لوگ، ہوشیار لوگ، سمجھدار لوگ اللہ کو مان چکے ہیں۔ فَمَا وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ، جب لوگوں نے جواب دے دی، اللہ کی بات مان لی، اب لڑائی کس بات کی؟ اور فرمایا جو لڑائی کرتے بھی ہو حجتهم داحضة عند ربهم، ان کی دلیل کمزور ہے، کہ بس کوئی ٹھوس دلیل، داحضة عند ربهم، لڑائی بھی کس دلیل پہ؟ جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ بنیاد تو قرآن ہے، حدیث ہے، دین ہے۔ فرمایا بے بنیاد اس پہ یہ لڑائی کرتے ہیں، کوئی دلیل ان کے پاس اگر ہے تو کمزور دلیل۔ داحضة عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، تو ایسے لوگوں پہ اللہ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، نہ ماننے والوں کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ تو چند باتوں کا ذکر ان آیات میں اللہ پاک نے فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ، آپ دعوت دیتے رہیں، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جس طرح آپ کو حکم ہوا ہے اس پر آپ استقامت فرمائیں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ،
اور لوگوں کی باتوں کو نہ مانیں، ان کے خواہشات کو چھوڑ دیں۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور آپ یوں فرمائیں، یوں کہیں کہ میں تو اس کتاب پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے ایمان لاتا ہوں۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے یہ حکم ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں، عدل کروں۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارے عمل۔ لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ کے پاس ہی ہم نے جمع ہونا ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ بِاللَّهِ، وہ لوگ جو کہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، من بعد ما استجیب لہ، اس کے بعد کہ لوگوں نے اللہ کو مان لیا ہے، لہو حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی دلیل اللہ کے ہاں کمزور ہے۔ وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ کا غضب ہوگا۔ ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا۔ اللہ نے عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔